محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارے ملک عزیز میں ایک معروف شخصیت ہے جسے دنیا مرزا محمد علی جہلمی صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ موصوف سوشل میڈیا پر اپنے خاص طریقہ واردات کے ساتھ جس طرح امت مسلمہ کے اختلافی مسائل کو اچھال کر اور ان کی باہم رنجشوں کو بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ کر کے کسی خفیہ ایجنڈے یا کسی خفیہ پس پردہ طاقت کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے موصوف گزشتہ دنوں اتنی بڑی غلطی کر گئے جس کے بارے میں ہمارا گمان، جو ایک حسن ظن کے طور پر اگر ہم یہ گمان رکھیں تو شاید ان کا دھیان اس بات کی طرف نہیں گیا، ورنہ وہ شاید ایسی حماقت نہ کرتے۔ موصوف نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جس میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں کے عنوان کو انہوں نے اپنا موضوع بنایا۔ اس میں ایران سے ایک فلم جاری ہوئی ہے جس میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یہودیوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور خود کو اپنا اللہ کا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہودی ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ پتھراؤ اور مار پیٹ کر رہے ہیں۔ اے لوگو، گواہ رہنا، یہ آدمی کس طرح خدا کے سچے بندوں پر خدا ہی کی عبادت خانے میں الزام لگا رہا ہے۔ گواہ رہنا، اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اور وہ بھی ان تمام مقدس علماء کے سامنے، کہ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے جس سے تم نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، ایک شیطان کار فرما ہے۔ اور ہاں، اسی شیطان نے تمہیں اس قدر گستاخ کر دیا ہے کہ تم یہودی مذہب کی ان برگزیدہ ہستیوں اور ان عظیم مشائخ اور ان پاک و پاکیزہ علماء شریعت کی اور اس مقدس بزرگ کی توہین کر رہے ہو جو دین خدا کا پاک باز محافظ ہے۔ اے یہودی علماء اور تم اے فریسیو، اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے ملامت کرو لیکن بھائیوں کی طرح، تاکہ خدا تمہیں اپنا دوست بنائے، اور اس طرح تم پیغام خدا کے سچے امین قرار پاتے۔ لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے دشمنی رکھتے ہو، اس لیے مجھے نصیحت ہی نہیں کر سکتے۔ تمہارے دلوں میں میرے لیے نفرت ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد نہیں ہو، صرف دعویٰ کرتے ہو۔ ابراہیم خدا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نہ صرف نمرود کے ان بتوں کو توڑا بلکہ اپنے عظیم فرزند حضرت اسماعیل ذبح اللہ کو بھی خدا کی رضا کے لیے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اے بنی اسرائیل، جان لو میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور میں تورات کی تائید کرتا ہوں اور اس پیغمبر کی آمد کی بشارت دیتا ہوں جو خدا کا آخری نبی ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ بس کرو، بس اپنی زبان بند رکھو، مار دو اسے، مار دو، قتل کر دو اسے، قتل کر دو اسے، مار دو اسے، مار دو اسے، قتل کر دو۔ یہودی علماء کی شیطانی سازش کی وجہ سے عبادت گاہ میں موجود لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مشتعل ہو گئے۔ ہر شخص پتھر ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو گئے اور مسجد سے باہر اپنے حواریوں کے ساتھ بحفاظت نکل گئے۔ دوسری طرف کینہ پرور یہودی پیشواؤں کی اشتعال انگیزی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہنگامے کا شکار ہو کر قتل ہو گئے اور مسجد کا تقدس پامال ہو گیا۔ مرزا محمد علی جہلمی صاحب نے اس ویڈیو کو اپنے اس کلپ کے شروع میں بھی لگایا اور 8 منٹ کے بعد پھر جا کر دوبارہ مکمل کلپ وہی سنایا، لیکن افسوس کے ساتھ کہ موصوف نے جس مقصد کے لیے ویڈیو بنائی تھی
اپنی ساری توجہ اسی مقصد پر فوکس رکھی، اور وہ مقصد کیا تھا؟ یہ وہی مقصد ہے جو ہر 2 نمبر آدمی کے پاس ایک ہتھیار کے طور پر ہوتا ہے کہ گزشتہ تاریخ کی معتبر ترین شخصیات میں سے جس شخصیت کے ساتھ لوگوں کے کچھ معاملات بگڑے ہوں یا جس کے معاملات کو ظاہری طور پر اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہو، تو ان شخصیات کو اپنے لیے بطور چھتری کے استعمال کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہودی علماء سے، یہودی جو ان کے راہب تھے، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جو حق و باطل کی دعوت کے سلسلے میں انہوں نے حق کی دعوت دی اور انہوں نے اس کو ٹکرایا، ان کا آپس میں جو تنازع ٹکراؤ تھا، اس کو بنیاد بنا کر موصوف بین السطور میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ میں بھی اس دور کا حصہ ہی ہوں، کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح میٹھی میٹھی باتیں نہیں کی تھیں، سیدھا ان کو حرام خور کہا تھا، ان کے غلط کاموں پر تنقید کی تھی، تو بین السطور میں یعنی وہی کام میں کر رہا ہوں اس دور میں۔ یا تو موصوف عیسیٰ علیہ السلام بننے کے لیے اپنی راہ ہموار کر رہے ہیں، مرزا قادیانی کی طرح مسیح کا کوئی دعویٰ کرنے کے چکر میں ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، امید ہے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر بالفرض اگر انہوں نے کا مقصد یہی تھا کہ اپنی ذات کا دفاع کرنا، پھر یہ کتاب اللہ میں موجود جو آیات ہیں یا حدیث مبارکہ ہیں جن سے یہ اپنے موقف کو بیان کر سکتے تھے، پھر کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایران کے اندر سے بنی ہوئی ایک نبی کی ذات پر ایک فلم کو انہوں نے اپنے چینل سے اپنی ویڈیو کے ساتھ نشر کیا، جبکہ امت مسلمہ کا اس معاملے میں اتفاق ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انبیاء کی ویڈیو بنانا اور ان کی تصویر بنانا یہ بالکل حرام ہے، اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ایسا معاملہ کرنا جس سے غیر نبی کی طرف نبی کا گمان ذہن میں جائے، یہ سراسر کفر ہے۔ جب ایک شخص فنکار ہے، اداکار ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی یعنی وہ فنکاری اداکاری کر رہا ہے، ان جیسا بن کر کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی خبر دیتا ہوں، تو یہ ایک ایسا اداکار جس کو ہائر کیا گیا، کیا یہ عیسیٰ تھا؟ کیا یہ نبی تھا؟ اب جو لوگ آپ کی ویڈیو سنیں گے، جو دیکھیں گے، ان کے دماغ میں سر فہرست جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تصور آئے گا تو اس شخص کی تصویر ان کے دماغ میں گھوم جائے گی۔ اس غیر نبی کو نبی بنا کر پیش کرنے میں جس طرح ایران کے وہ فلمی اداکار مجرم ہیں، مرزا جیلمی صاحب آپ بھی برابر کے مجرم ہیں، آپ نے ایک کبیرہ گناہ کا خود بھی ارتکاب کیا اور اپنے فالورز کو بھی اس گناہ میں مبتلا کیا۔ اب جب بھی وہ قرآن پاک میں تلاوت کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نامی آئے گا، اور امید ہے آپ کے فالور تو شاید قرآن پاک کے قریب نہ جاتے ہوں تلاوت کے، لیکن بالفرض وہ اگر تلاوت کرتے ہیں یا اپنی کسی بیان میں، کسی تحریر میں، تقریر میں، کسی جگہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے کانوں میں آواز پڑے گی تو ان کے دماغ میں فوراً آپ کی ویڈیو کا وہ حصہ جائے گا جس میں ایک فنکار لمبی داڑھی رکھ کر اور لمبے بالوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی کاپی کر رہا ہے، اداکاری کر رہا ہے، جب وہ عیسیٰ ہے نہیں تو اس کو عیسیٰ بنا کر پیش کرنا۔ آپ نے جیسا تقریر میں کہا کہ ہم سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تفریق بین الرسل نہیں کرتے، لیکن تفضیل بین الرسل ہے، بالکل اس میں کوئی رائے نہیں، دوسری رائے نہیں ہے، لیکن کیا کسی غیر نبی کو نبی بنا کر پیش کرنا اور اس کی ویڈیو لوگوں کو دکھانا، تو کیا یہ جرم کم جرم ہے؟ مرزا صاحب آپ کی ایک اور ویڈیو میں جس میں آپ کے مرزا اپنا جوید احمد غامدی صاحب کے اس کے حیات و نزول مسیح کے مسئلہ پر ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اس میں 2-3 منٹ کے بعد آپ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا کہ کوئی مجھے پیار سے سمجھائے تو میں بالکل جو ہے وہ دلائل سے اور گفتگو سے بتایا میں اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں اب امید رکھتا ہوں کہ آپ فوری طور پر اپنی اس ویڈیو کے بارے میں اپنا وضاحتی بیان جاری کریں اور پوری قوم سے معافی مانگیں اور اس معاملے میں اللہ سے بھی معافی مانگیں کہ آپ نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس ویڈیو میں جو کہ ابھی ہماری آپ نے اس ویڈیو کے شروع میں بھی دیکھی، مرزا جیلمی صاحب آپ نے غیر نبی کو نبی بنا کر پیش کرنے کا بہت بڑا جرم کیا ہے۔ ہم اللہ سے اس کی معافی کے طلبگار ہیں، آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں، آپ نے دانستہ یا نادانستہ ایسے جرم کا ارتکاب کر لیا ہے۔ جرائم کی فہرست تو اگرچہ بہت طویل ہے، جو تکفیر امت ہے، آپ کا جو نظریات ہیں، اور جس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن پر بات کرنے کے لیے بہت سا وقت درکار ہے، اور اکثر علماء نے تو اب آپ کے کیس کو ایک ایسے یعنی سطح پر سمجھ لیا ہے کہ جہاں پر اللہ ہی کا فضل ہو تو انسان گمراہی سے بچتا ہے، ورنہ درجہ اسباب میں جہاں تک علماء کرام کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ اگرچہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو غلطی سے غلطی راستے پر چلتے ہیں،
ان کے دل میں بالکل اعتماد ہوتا ہے کہ شاید ہم ٹھیک کر رہے ہیں، پھر اللہ ان کو ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ جیسے آپ کے دوست تھے عماد الاسلام، ابھی چند دنوں سے وہ مسلسل رابطہ کر رہے ہیں، اور بقول ان کے انہوں نے کہا الحمدللہ میں نے مرزا محمد علی جیلمی کی گمراہی سے توبہ کر لی ہے۔ یہ آپ کے قریبی لوگ ہیں جو کہ گمراہی سے دور بھاگ رہے ہیں، اور وہ توبہ کر کے اب الحمدللہ ان کے بقول کہ وہ اب صراط مستقیم پر کتاب و سنت اور امت مسلمہ کے راستے پر چلیں گے، اور ایسے مرزا جہلمی جیسے فسادی لوگوں کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ جب آپ بظاہر شاید کسی ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں، یا آپ کا کوئی مشن ہے وہ پورا ہو یا نہ ہو، لیکن جناب آپ اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی زندگی پہ غور کریں، اپنی صلاحیتوں کو صحیح مصرف میں لگائیں۔ محض زیادہ فالوئنگ کے لیے اور اپنے زیادہ ویوز حاصل کرنے کے لیے کفار کی اور بے دینوں کی بنائی ہوئی ویڈیوز اٹھا کر آپ اپنے چینل سے ان کو نشر کریں گے تو آپ کو کن کا اعلی کار سمجھا جائے گا، یا اس میں کوئی دوسری رائے رہ جاتی ہے کہ آپ کس نقطہ نظر کے آدمی ہیں اور کس قدر آپ غیر محتاط ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یا تو اعلانیہ کہہ دیں کہ آپ کے ہاں انبیاء کی ویڈیو بنانا اور ان کو نشر کرنا اور دیکھنا یہ جائز ہے، اور یا پھر اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یقیناً وہ معاف فرمانے والی ذات ہے۔ اللہ آپ کو اس پر معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔